بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، جو تمام جہانوں کا خالق مالک و رازق ہے، اور کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے دشمن ابو لہب کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے اس نے اور اس کی بیوی نے آپ کو اذیت دی، قرآن کی کون سی صورت اس لعین کی وعید میں نازل ہوئی، اور اس کی اولاد کے ایمان اور گستاخیوں کے بارے میں بھی مکمل تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا جو تا وقت وفات مشرک رہا۔ ابو لہب 549 عیسوی میں پیدا ہوا۔ ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا اور اس کی کنیت ابو ادبا تھی۔ حسن و چہرے کی چمک کی وجہ سے عبد العزیٰ کی دوسری کنیت ابو لہب ہو گئی تھی۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں ابو لہب کے لفظ سے اس کی کنیت مراد نہیں ہے جس کے ساتھ وہ مشہور تھا، بلکہ اس سے اس کے دوزخی ہونے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اس کے علاوہ ذات لہب کے مناسب بھی لفظ ابو لہب تھا، عبد العزیٰ کہنا بجوڑ تھا۔ آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ قرآن نے اسے ابو لہب یعنی آگ کا باپ اور جہنمی کا خطاب کیا۔ اس کی بیوی جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی، اس کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے، جبکہ کنیت ام جمیل تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور بھینگی تھی، جس کی وجہ سے لقب اورا یعنی کانی ہے۔ اپنے بدبخت شوہر ابو لہب عبد العزیٰ بن عبد المطلب کی طرح اس شقیہ کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت ترین عداوت تھی۔ حضور کے خاندان کو دکھ اور اذیت پہنچانے میں سب سے آگے ہوتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ شوہر سے بھی زیادہ حضور کی دشمن تھی تو غلط نہ ہوگا۔ قرآن شریف کے 30ویں پارے کی سورہ اللہب میں ان دونوں کا ذکر ہے اور ان کے واسطے عذاب دوزخ کی خبر دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں صرف اسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے، حالانکہ مکہ میں بھی اور ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی عداوت میں ابو لہب سے کسی طور پر بھی کم نہ تھے۔ یہ شخص مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے قریبی ہمسایہ تھا۔ دونوں گھروں کے درمیان صرف ایک دیوار حائل تھی۔ یہ اور اس کے اہل خانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی چین لینے نہیں دیا تھا۔ آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ بکری کی اوجڑی آپ پر پھینک دیتے، ہڈیا میں غلاظت ڈال دیتے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا تو روزانہ کا کسب یہی تھا کہ وہ راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لا کر بچھا دیتی تھی تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ اس کے علاوہ بھی یہ شخص ہر اس جگہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا جہاں آپ دعوت دین کے لیے جاتے اور لوگوں کو آپ کے خلاف اکساتا۔ چنانچہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا نام لے کر درج ذیل سورہ مبارکہ میں اس کی اور اس کی بیوی کی مذمت فرمائی۔ قرآن کریم سورہ لہب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ ناظرین، اس سورہ کی تفسیر میں مفسران کرام نے لکھا ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطحا میں جا کر ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور اونچی آواز سے یا صباحاہو کہنے لگے۔ قریش سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ صبح یا شام دشمن تم پر چھاپا مارنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ سب نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، میں تمہیں اللہ کے سخت عذاب کے آنے کی خبر دے رہا ہوں۔ تو ابو لہب نے کہا، تجھے ہلاکت ہو، کیا اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس پر یہ صورت اتری۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ ہاتھ جھاڑتا ہوا یوں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، تبت بد دعا ہے اور تب خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں فرماتا ہے کہ ابو لہب برباد ہوا، اس کی کوشش غارت ہوئی، اس کے اعمال ہلاک ہوئے، بالیقین اس کی بربادی ہو چکی، اس کی اولاد اس کے کام نہ آئی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو ابو لہب کہنے لگا، اگر میرے بھتیجے کی باتیں حق ہیں تو میں قیامت کے دن اپنا مال و دولت اللہ کو فدیے میں دے کر اس عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ پھر فرمایا کہ یہ شعلے مارنے والی آگ میں جو سخت جلانے والی اور بہت تیز سے داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو قریش سرداروں کی سردار تھی اور اس کی کنیت ام جمیل تھی، نام عروہ تھا، حرب بن امیہ کی لڑکی تھی، ابو سفیان کی بہن تھی اور اپنے خاوند کے کفر و عناد اور سرکشی و دشمنی میں یہ بھی اس کے ساتھ تھی۔
اس لیے قیامت کے دن عذابوں میں بھی اس کے ساتھ ہوگی، لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لائے گی، اور جس آگ میں اس کا خاوند جل رہا ہوگا ڈالتی جائے گی، اس کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی۔ یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ ہمہ لتہ الحطب سے مراد اس کا غیب گو ہونا ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اسی کو پسند کرتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے مطلب بیان کیا ہے کہ یہ جنگل سے خاردار لکڑیاں چن لاتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں بچھا دیا کرتی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقیری کا تانا دیا کرتی تھی تو اسے اس کا لکڑیاں چننا یاد دلایا گیا، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک نفیس ہار تھا، کہتی تھی کہ اسے میں فروغ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کروں گی، تو یہاں فرمایا گیا کہ اس کے بدلے اس کے گلے میں آگ کا طوق ڈالا جائے گا۔ بصرت کے معنی کھجور کی رسی کے ہیں۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جہنم کی زنجیر ہے جس کی ایک ایک کڑی 70 گز کی ہے۔ سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنم کا طوق ہے جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ جوہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اونٹ کی کھال کی اور اونٹ کے بالوں کی بنائی جاتی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی لوہے کا طوق۔ ناظرین، اگر اس سورہ کے پس منظر کی بات کی جائے تو اس سورہ کے مکی ہونے میں تو مفسرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ٹھیک یہ متعین کرنا مشکل ہے کہ مکی دور کے کس زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ البتہ ابو لہب کا جو کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت حق کے خلاف تھا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس صورت کا نزول اس زمانے میں ہوا ہوگا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں حد سے گزر گیا تھا اور اس کا رویہ اسلام کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن رہا تھا۔ بعید نہیں کہ اس کا نزول اس زمانے میں ہوا ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کا مقاطعہ کر کے قریش کے لوگوں نے ان کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا، اور تنا ابو لہب بھی ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر دشمنوں کا ساتھ دیا تھا۔ اس قیاس کی بنا یہ ہے کہ ابو لہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اور بھتیجے کی زبان سے چچا کی کھلم کھلا مذمت کرانا اس وقت تک مناسب نہ ہو سکتا تھا جب تک چچا کی حد سے گزری ہوئی زیادتیاں اعلانیہ سب کے سامنے نہ آ گئی ہوں۔ اس سے پہلے اگر ابتدا ہی میں یہ صورت نازل کرتی گئی ہوتی تو لوگ اس کو اخلاقی حیثیت سے معیوب سمجھتے کہ بھتیجا اپنے چچا کی اس طرح مذمت کرے۔ قرآن مجید میں یہ ایک ہی مقام ہے جہاں دشمنان اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ حالانکہ مکے میں بھی اور ہجرت کے بعد مدینے میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھے۔ سوال یہ کہ اس شخص کی وہ کیا خصوصیت تھی جس کی بنا پر اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی، اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے عربی معاشرے کو سمجھا جائے اور اس میں ابو لہب کے کردار کو دیکھا جائے۔ قدیم زمانے میں چونکہ پورے ملک عرب میں ہر طرف بے امنی، غارت گری اور طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی، اور صدیوں سے حالت یہ تھی کہ کسی شخص کے لیے اس کے اپنے خاندان اور خونی رشتہ داروں کی حمایت کے سوا جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہ تھی۔ اس لیے عربی معاشرے کی اخلاقی قدروں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور قطع رحمی کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ عرب کی انہی روایات کا یہ اثر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور ان کے سرداروں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کی، مگر بنی ہاشم اور بنی المطلب یعنی ہاشم کے بھائی مطلب کی اولاد نے نہ صرف یہ کہ آپ کی مخالفت نہیں کی بلکہ وہ کھلم کھلا آپ کی حمایت کرتے رہے۔ حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے۔ قریش کے دوسرے خاندان خود بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خونی رشتہ داروں کی حمایت کو عرب کی اخلاقی روایات کے عین مطابق سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کبھی بنی ہاشم اور بنی المطلب کو یہ تانا نہیں دیا کہ تم ایک دوسرا دین پیش کرنے والے شخص کی حمایت کر کے اپنے دین آبائی سے منحرف ہو گئے ہو۔ وہ اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ اپنے خاندان کے ایک فرد کو وہ کسی حالت میں اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، اور ان کا اپنے عزیز کی پشتبانی کرنا قریش اور اہل عرب سب کے نزدیک بالکل ایک فطری امر تھا۔ اس اخلاقی اصول کو جسے زمانہ جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ واجب الاحترام سمجھتے تھے، صرف ایک شخص نے اسلام دشمنی میں توڑ ڈالا، اور وہ تھا ابو لہب بن عبد المطلب۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد اور یہ ایک ہی باپ کے بیٹے تھے۔ عرب میں چچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا تھا، خصوصاً جب کہ بھتیجے کا باپ وفات پا چکا ہو، تو عربی معاشرے میں چچا سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجوں کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا، لیکن اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں ان تمام عربی روایات کو پامال کر دیا۔ ابن عباس سے متعدد سندوں کے ساتھ یہ روایت محدثین نے نقل کی ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے خدا کے عذاب سے ڈرائیں،
تو آپ نے صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحہ یا صباحہ، یعنی ہائے صبح کی آفت۔ عرب میں سزا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے وقت چٹپٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر محلہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ کون پکار رہا ہے۔ بتایا گیا کہ محمد کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام خاندان کے لوگ آپ کی طرف دوڑے آئے۔ جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، اور جو نہ آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات کو سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہمیں کبھی تم سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس پر قبل اس کے کہ کوئی اور بولتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب نے کہا، ستیہ ناز جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کھینچ مارے۔ ابن زید کی روایت ہے کہ ابو لہب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز پوچھا، اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جو اور سب ایمان لانے والوں کو ملے گا۔ اس نے کہا، میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ بولا، ناز جائے اس دین کا جس میں میں اور یہ دوسرے لوگ برابر ہوں۔ مکہ میں ابو لہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ دونوں کے گھر ایک دیوار بیچ واقع تھے۔ اس کے علاوہ حکم بن عاص یعنی مروان کا باپ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ اور ابن الصدع الزہلی بھی آپ کے ہمسائے تھے۔ یہ لوگ گھر میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کی اجڑی آپ پر پھینک دیتے، کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہڈیاں پر غلاظت پھینک دیتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل یعنی ابو سفیان کی بہن نے تو مستقل وطیرہ ہی اختیار کر رکھا تھا کہ راتوں کو آپ کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ نبوت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔ اظہار نبوت کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی، اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھا کہ ایک روز حضور کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں النجم ازہوا اور الزیدنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو کیونکہ مجھے محمد کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اپنے اونٹ بٹھا دیے اور پڑھ کر سو رہے۔ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ کھایا۔ روایات میں یہ اختلاف ہے کہ بعض راوی طلاق کے معاملے کو اظہار نبوت کے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب کے نزول کے بعد پیش آیا تھا، لیکن اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ ابو لہب کا لڑکا عتبہ تھا یا عتیبہ۔ یہ بات ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد عتبہ نے اسلام قبول کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ یہ لڑکا عتیبہ تھا۔ اس کے خبث نفس کا یہ حال تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم بن محمد کے بعد دوسرے صاحبزادے عبداللہ بن محمد کا بھی انتقال ہو گیا تو اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے یہ آپ کے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکتا۔ ربیعہ بن عباد الدیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں 9 عمر تھا جب اپنے باپ کے ساتھ ذوالمجاز کے بازار میں گیا۔ وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کہہ رہے تھے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پاؤ گے، اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص کہتا جا رہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، دین آبائی سے پھر گیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ان کے چچا ابو لہب ہے۔ دوسری روایت انہی ربیعہ سے ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ایک ایک قبیلے کے پڑاؤ پر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بنی فنا، میں تمہارے اللہ کا رسول ہوں، تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تم میری تصدیق کرو اور میرا ساتھ دو تاکہ میں وہ کام پورا کروں جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے بنی فلاں، کہ تم کو لات و عزا سے پھیر کر اس
بدعت اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جسے یہ لے کر آیا ہے، اس کی بات ہرگز نہ مانو اور اس کی پیروی نہ کرو۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ طارق بن عبداللہ المحاربی کی روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے جاتے ہیں لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، اور پیچھے ایک شخص ہے جو آپ کو پتھر مار رہا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئی ہیں، اور وہ کہتا جاتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی المطلب کا معاشرتی اور معاشی مقاطعہ کیا، اور یہ دونوں خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے، تو تنہا یہی ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا۔ یہ مقاطعہ 3 سال تک جاری رہا، اور اس دوران میں بنی ہاشم اور بنی المطلب پر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ مگر ابو لہب کا حال یہ تھا کہ جب مکہ میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شعب ابی طالب کے محصورین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید نہ سکیں، تمہیں جو خسارہ بھی ہوگا اسے میں پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارہ اپنے بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی ہاتھ پلٹ جاتا، پھر ابو لہب انہی تاجروں سے وہی چیزیں بازار کے بھاؤ خرید لیتا۔ ناظرین، یہ اس شخص کی حرکات تھیں جن کی بنا پر اس صورت میں نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ خاص طور پر اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مکہ سے باہر کے اہل عرب جو حج کے لیے آتے مختلف مقامات پر لگنے والے بازاروں میں جمع ہوتے، ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا آپ کے پیچھے لگ کر آپ کی مخالفت کرتا تو وہ عرب کی معروف روایات کے لحاظ سے یہ بات خلاف توقع سمجھتے تھے کہ کوئی چچا بلا وجہ دوسروں کے سامنے خود اپنے بھتیجے کو برا بھلا کہے اور اسے پتھر مارے اور اس پر الزام تراشیاں کرے۔ اسی وجہ سے وہ ابو لہب کی بات سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں پڑ جاتے، مگر جب یہ صورت نازل ہوئی اور ابو لہب نے غصے میں بپھر کر رول فول بکنا شروع کر دیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ کی مخالفت میں اس شخص کا قول قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے بھتیجے کی دشمنی میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ نام لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی مذمت کی گئی تو لوگوں کو یہ توقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ رسول اللہ دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کر کے کوئی مداحنت برت سکتے ہیں۔ جب اعلان رسول کے اپنے چچا کی خبر لے ڈالی گئی تو لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کسی لاگ لپیٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے، اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر کفر کرے۔ اس معاملے میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کی صاحبزادی اسماء بنت ابو بکر کا بیان ہے کہ جب یہ سورہ لہب نازل ہوئی اور ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی صورت میں مذمت اتری تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور ایک بہت بڑا پتھر لے کر وہ حرم کعبہ میں گئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے اور قریب ہی حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے۔ ام جمیل بڑبڑاتی ہوئی آئی اور پیارے آقا کے پاس سے گزرتی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئی اور مارے غصے کے منہ میں جھاگ بھرتے ہوئے کہنے لگی کہ بتاؤ تمہارے رسول کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میری اور میری شوہر کی حجب کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرے رسول شاعر نہیں ہے کہ کسی کی حجب کرے۔ پھر وہ غیظ و غضب میں بھری ہوئی پورے حرم کعبہ میں چکر لگاتی پھری اور بکتی جھکتی حضور کو ڈھونڈتے پھرتی تھی، مگر جب آقا کو نہ دیکھ سکی تو ہڑبڑاتی ہوئی حرم سے باہر جانے لگی اور حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگی کہ میں تمہارے رسول کے سر کو چلنے کے لیے پتھر لے کر آئی تھی، مگر افسوس کہ وہ مجھے نہیں ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور اکرم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے وہ کئی بار گزری، مگر میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ اس طرح حائل ہو گیا کہ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود وہ مجھے نہ دیکھ سکی۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اور اے محبوب جب آپ نے قرآن پڑھا تو ہم نے آپ اور ان میں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیا۔ درس ہدایت آمد میری آنکھیاری ہوتے ہوئے اور آنکھ کا پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی سے تلاش کرتی ہوئی بار بار گزری، مگر وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 45 میں ہے، اور اے محبوب تم نے قرآن پڑھا، ہم نے تم پر اور ان میں کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ ناظرین، بلا شبہ یہ ایک عجیب بات ہے اور اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس قسم کے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بارہا صادر ہوئے ہیں اور بہت سے اولیاء اللہ سے بھی ایسی کرامتیں بارہا صادر ہوئی ہیں، اور اولیاء کی کرامتیں بھی ہمارے نبی کے معجزات ہیں، کیونکہ ہر ولی کی کرامت در حقیقت اس کے نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔ ناظرین، ابو لہب کی بیوی کا یہ واقعہ ایک اور جگہ کچھ اس طرح سے نقل کیا گیا ہے کہ جب حضور اکرم پر سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل بنت حرب بہت سی خواہ ہوئی
غصے کی حالت میں حضور کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں پتھر تھا۔ وہ کمبخت اللہ کے نبی کی حجب کر رہی تھی، یعنی جس شخص کی مذمت کی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ، ہم نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ ہم اس کے دین کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہم اس کے حکم کو ٹھکراتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر نے اس دشمن خدا کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا، یا رسول اللہ، یہ بدبخت آ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ آپ پر ہاتھ اٹھائے گی اور گستاخی کرے گی۔ آپ نے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی، اور آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، اے نبی، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم آپ کے درمیان اور منکرین آخرت کے درمیان واضح پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ جمیل بڑھتی ہوئی آئی اور حضرت ابو بکر سے پوچھا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے میری حجب کی ہے۔ آپ نے برجستہ جواب دیا، اس گھر کے مالک کی قسم، میرے ساتھی نے تیری حجب بالکل نہیں کی۔ یہ سن کر وہ پلٹی۔ حضور تو اسے دکھائی ہی نہ دی اور وہ یہ کہتی ہوئی گھر لوٹی، قریش اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کی، کیونکہ اس کی حجب حضور نے نہیں کی بلکہ رب کعبہ نے خود کی ہے۔ ایک مرتبہ یہ اپنی چادر اوڑھے طواف کر رہی تھی، پیر چادر میں الجھ گیا اور پھسل پڑی تو کہنے لگی، مزمم غارت ہو۔ حکیم بنت عبدالمطلب نے کہا، میں تو پاک دامن عورت ہوں، اپنی زبان نہیں بگاڑوں گی اور دوست پسندوں پس داغ نہ لگاؤں گی، اور ہم سب ایک ہی دادا کی اولاد میں سے ہیں اور قریش ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ بازار میں ہے کہ اس نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا کہ تیرے ساتھی نے میری حجب کی ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے قسم کھا کر جواب دیا کہ نہ تو آپ شعر گوئی جانتے ہیں، نہ کبھی آپ نے شعر کہے۔ اس کے جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی کریم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا، فرشتہ آڑ بن کر کھڑا ہوا تھا جب تک وہ واپس نہ چلی گئی۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ابو لہب کی بیوی کے گلے میں جہنم کی آگ کی رسی ہوگی، جس سے اسے کھینچ کر جہنم کے اوپر لایا جائے گا، پھر ڈھیلی چھوڑ کر جہنم کی تہ میں ڈال دیا جائے گا، یہی عذاب اسے ہوتا رہے گا۔ ڈول کی رسی کو عرب مسد کہہ دیا کرتے ہیں۔ عربی شعروں میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں لایا گیا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ بابرکت صورت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک اعلیٰ دلیل ہے، کیونکہ جس طرح ان کی بدبختی کی خبر اس صورت میں دی گئی تھی، اسی طرح یہ واقعہ بھی ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں بالواسطہ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کبھی بھی اسلام قبول نہیں کریں گے اور ان کی موت ذلت آمیز ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حالانکہ یہ سورت مبارکہ ابو لہب کی موت تقریباً 10 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کی موت کے بعد اس کی بیٹی درہ اور اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور مطب نے اسلام قبول کر لیا۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں قریش کی شکست کی جب اسے مکہ میں خبر ملی تو اس کو اتنا رنج ہوا کہ وہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ پھر اس کی موت بھی نہایت عبرتناک تھی۔ اسے عدسہ کی بیماری ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں چھوت لگنے کا ڈر تھا۔ مرنے کے بعد بھی 3 روز تک کوئی اس کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور اس کی بو پھیلنے لگی۔ آخرکار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے تو ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہی مزدوروں نے اس کو دفن کیا، اور دوسری روایت ہے کہ انہوں نے گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینکا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اسے ڈھانک دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں یہ فرمان حرف بحرف سچ ثابت ہوا، جو اس کی سچائی کی ایک اور واضح دلیل ہے۔ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے حضور کے ساتھ جو گستاخی کی، اس کا تذکرہ بھی سیرت کی کتابوں میں تفصیلاً آیا ہے۔ ابن عساکر نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ اس کے راویوں میں عثمان بن عروہ بن زبیر ہیں۔ حبار بن اسود کی زبانی وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب اور اس کے بیٹا تجارت کے لیے ملک شام کی جانب روانہ ہوئے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ تخت سفر باندھا۔ سفر پر روانگی سے قبل عتیبہ نے کہا، باخدا میں محمد کے پاس جاؤں گا اور اس کے رب کے بارے میں اس کے عقائد کی وجہ سے اسے ضرور اذیت پہنچا کر رہوں گا۔ اس کے بعد وہ حضور کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے محمد، میں اس کا انکار کرتا ہوں جس کے بارے میں تم کہتے ہو۔ وہ قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ اس بدبخت نے حضور کے ساتھ درشت کلامی اور گستاخی کے علاوہ ایک اور بہت بڑا جرم کیا کہ چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک بجائے تھر پر گرنے کے بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم نے دعا مانگی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے، تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ اور یہ کہا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا کہ اس نے یہ بد دعا دی ہے جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ اڑ گیا اور اس نے کہا، اے بیٹے، خدا کی قسم، اس کی بد دعا سے میں تمہیں محفوظ نہیں سمجھتا۔ حبار مزید بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر شام کے لیے روانہ ہوئے اور ابراہ کے مقام پر ہم نے قیام کیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا، اسی میں ہم اترے۔ گرجا گھر کے پادری نے ہم سے کہا، عرب بھائیو، تم یہاں کیسے نازل ہوئے؟
یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے، یہاں شیر یوں گھومتے پھرتے ہیں جیسے عام علاقوں میں بکریاں۔ یہ سن کر ابو لہب کا آسان خطا ہو گیا اور اس نے ہم سے کہا، تم جانتے ہو کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے مقام و مرتبے سے بھی تم واقف ہو، اور میرے تم پر جو حقوق ہیں ان سے بھی بے خبر نہیں ہو۔ اس شخص یعنی محمد رسول اللہ نے میرے بیٹے کو بددعا دی ہے جس سے میں سخت فکر مند ہوں۔ بس تم سارا سامان اس گرجا گھر کے صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ ہمارے کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا، رات جب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا، پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیڑ پھاڑ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا، کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی بددعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ عتیبہ، ابو لہب اور اس کی بیوی تینوں کو بہت برا انجام ہوا۔ ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ پھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل عیال کو آر دلائی۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور ڈینگے مارتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ ابو جہل کے بیٹے کی گستاخی اور عبرتناک انجام کا ایک واقعہ ایک اور جگہ کچھ اس طرح سے نقل کیا گیا ہے۔ ایک بار ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے نبی کریم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلیظ زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقا دو جہاں نبی پاک پر جھپٹ پڑا اور آپ کے کرتے مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عتیبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی کریم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا اور آپ کی مبارک زبان سے الفاظ ادا ہوئے، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کی بات کو ہر صورت پورا فرماتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ نے جو فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتیبہ دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے زرقہ کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم کی وہ بات یاد آ گئی اور اس نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگو، محمد نے میرے بیٹے عتیبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، اس لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتیبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندے کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور سب سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں آن پہنچا، مگر اس نے کسی پر حملہ کرنے کے بجائے سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنا شروع کر دیا اور آگے بڑھتا رہا، مگر کسی کو ذرہ برابر بھی کھروچ نہیں ماری، جس سے لگتا تھا کہ یہ بھوکا نہیں ہے، ورنہ اتنے لوگوں میں سے کسی کو بھی چیٹ پھاڑ کر رکھ دیتا۔ یہ سب کو سونگتا ہوا آخری بندے تک پہنچ گیا، لیکن اسے جس کی تلاش تھی اس کی بو اسے محسوس نہیں ہوئی۔ یہ کچھ قدم آگے جا چکا تھا، لیکن پھر اچانک مڑا اور تجارتی سامان کی جانب آ کر رک گیا۔ اسی سامان کے اوپر وہ بدبخت اور گستاخ رسول سو رہا تھا۔ یہ جگہ کافی اونچی تھی اور اسی لیے اسے اونچا کیا گیا تھا تاکہ کوئی درندہ ادوا پر حملہ نہ کر سکے۔ اس پر شیر نے تجارتی سامان پر چھلانگ لگا دی اور ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے بستر پر جا پہنچا۔ یہ شیر جو کچھ لمحے پہلے بالکل عام جانور کی طرح لگ رہا تھا، ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کو دیکھتے ہی خوخار لہجے میں دھاڑنے لگا اور پوری طاقت سے عتیبہ کے سر کو اپنے خوخار نوکیلے دانتوں سے دبوچ لیا۔ سب قافلے والے بھی جاگ گئے تھے، مگر اس شیر کی دھاڑ ہی اتنی غضبناک تھی کہ کوئی اس کے سامنے تک نہ آیا اور ابو لہب اپنے بیٹے کو بچانے کی دہائی دیتا رہا۔ اس شیر نے حیران کن طور پر عتیبہ کا نہ خون پیا نہ ہی گوشت نوچ کر کھایا۔ شیر نے صرف عتیبہ کے سر کو اس قدر بری طرح چبایا کہ دیکھنے والوں کو ہوش اڑ گئے اور عتیبہ تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد بھی اس شیر نے کسی اور کو نقصان نہ پہنچایا اور اچانک وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس شیر کو تلاش کیا، مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو اللہ رب العزت اس دنیا میں ہی سبق سکھا دیتا ہے، آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جس کسی بدبخت نے پیارے آقا کی ناموس رسالت کو پامال کیا، اس کا انجام عبرتناک ہوا، اور عتیبہ کا سر چبانے والے شیر جیسے شیر آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اسلام کا دامن کتنا وسیع ہے اور نبی رحمت کے حوصلے کتنے بلند ہیں کہ آپ کے بدترین دشمن بھی جب سچی توبہ کر کے آپ کے پاس آئے تو آپ نے کسی کو آر نہیں دلائی، بلکہ ان کے قبول اسلام پر آپ خوشی سے سرشار ہو گئے۔ بدترین دشمنوں کی اولاد آپ کے پاس آئی تو آپ نے انہیں دھتکارنے کے بجائے سینے سے لگا لیا۔ ابو لہب کے بیٹے
عتبہ نے حالت کفر میں اپنے باپ کے زیر اثر حضور کی بیٹی کو طلاق دے دی تھی، تاہم اس کی کوئی گستاخی تاریخ میں مذکور نہیں ہے، جس طرح اس کے بدبخت بھائی کی حرزہ سرائی اوپر منقول ہے۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ کے چچا حضرت عباس اسے اور اس کے بھائی معتب کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی تو حضور بہت خوش ہوئے اور اپنے چچا حضرت عباس کو بھی مبارکباد پیش کی، جنہوں نے اپنے بھتیجوں کو کفر کی ضلالت سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ واضح رہے کہ ابو لہب کی بیٹی درہ بنت ابی لہب فتح مکہ سے بھی پہلے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچی اور اسلام لائیں۔ آپ نے ان کی بہت تعظیم و توقیر کی اور انہیں اپنے گھر میں مہمان بھی رکھا۔ یہ ابو لہب کی بیٹی تھی، مگر آپ فرما رہے تھے میری بہن آئی ہیں، میری بہن کو خوش آمدید مرحبا۔ کفر و اسلام کی کشمکش میں یہ واقعات بڑے ایمان افروز ہیں اور اہل ایمان کے لیے ان میں بہترین دروس ہیں۔ ناظرین، یہاں ابو لہب سے متعلق ایک اور روایت بھی آپ کو سناتے چلیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے مشہور واقعہ کتب احادیث میں مذکور ہے کہ ابو لہب نے اپنی ایک لونڈی صوبیہ کو وقت ولادت حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت کے لیے بھیجا۔ جب حضور نبی اکرم کی ولادت ہوئی تو صوبیہ دوڑتے ہوئے ابو لہب کے پاس پہنچی اور اسے بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ بھتیجے کی پیدائش کی خبر سن کر ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے وہیں اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، صوبیہ جا، میں نے تجھے نومولود صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کیا۔ ابو لہب جب حالت کفر پر ہی مر گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے اسے خواب میں دیکھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں دن رات سخت عذاب میں جلتا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور میری انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، جسے پی کر مجھے سکون ملتا ہے۔ اس تخفیف کا باعث یہ ہے کہ میں نے پیر کے دن اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سن کر اپنی خادمہ صوبیہ کو ان انگلیوں کو اشارہ کرتے ہوئے آزاد کر دیا تھا۔ یہ واقعہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ سے مروی ہے، جسے محدثین کی کثیر تعداد نے واقعہ میلاد کے تناظر میں نقل کیا ہے۔ امام بخاری کی الصحیح میں مروی حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جب ابو لہب مر گیا تو اس کے اہل خانہ میں سے کسی کو اسے خواب میں دکھایا گیا، وہ برے حال میں تھا۔ دیکھنے والے نے اس سے پوچھا کیسے ہو؟ ابو لہب نے کہا میں سخت عذاب میں ہوں، اس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملتا۔ ہاں، مجھے اس عمل کی جزا کے طور پر اس انگلی سے قدرے سیراب کر دیا جاتا ہے جس سے میں نے محمد کی ولادت کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ ناظرین، صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی جو بعد میں مشرف با اسلام ہوئی۔ شیر مادر کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا دودھ جو پیا وہ انہی کا تھا۔ صوبیہ نے حمزہ بن عبد المطلب، جعفر بن ابی طالب، زید ابن حارثہ اور ابو سلمہ بن عبد الاسد المخزومی کو مختلف اوقات میں دودھ پلایا تھا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں اور انہی کے پاس آپ کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوبیہ کے پاس ہمیشہ کپڑا وغیرہ بھیجتے رہتے تھے۔ خدیجہ بنت خویل سے جب حضور انور نے نکاح کر لیا تو صوبیہ حضور کے پاس آیا کرتی تھی۔ حضور ان کا بہت احترام فرماتے تھے اور مدینہ منورہ سے صوبیہ کے لیے کپڑے وغیرہ ہدایہ بھیجا کرتے تھے۔ بی بی صوبیہ کی وفات فتح خیبر کے بعد۔ ناظرین، یہ روایت اگرچہ مرسل ہے لیکن مقبول ہے، اس لیے کہ امام بخاری نے اسے اپنی الصحیح میں نقل کیا ہے اور اجل علماء و حفاظ حدیث نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے اجتہاد و استناد کیا ہے۔ ثانیاً، یہ روایت فضائل و مناقب کے باب میں ہے کہ نہ حلال و حرام میں اور مناقب و حکام کے مابین حدیث کے استدلال میں فرق کو علماء خوب جانتے ہیں۔ اصول حدیث میں مرسل اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کی سند کا آخری حصہ یعنی تابعی سے اوپر کا کوئی راوی ساقط ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جب اجل تابعی تک یہ روایت صحیح ثابت ہو جائے تو قابل حجت ہوگی۔ 3 فقہی مذاہب کے بانیان امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور محدثین کی کثیر جماعت کے نزدیک مرسل روایات قابل حجت ہوتی ہیں بشرطے کہ ارسال کرنے والا ثقہ ہو اور وہ ثقہ ہی سے ارسال کرتا ہو۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ثقہ تابعی کے متعلق یقین ہے کہ حضور نبی اکرم کے متعلق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا و فعل قضا و فعل بحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا یہ کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیا گیا، تبھی کہے گا کہ جب وہ ثقہ راوی سے سنے گا۔ ناظرین، یہاں پہ تذکرہ کریں گے ابو لہب کی اولاد کا جنہوں نے اسلام قبول کیا اور صحابی اور صحابیہ ہونے کا اعزاز پایا۔ ابو لہب کے 6 بچوں کا تذکرہ تاریخ کی کتب میں ملتا ہے جن میں سے 5 نے اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے بیٹے عتبہ کی۔ ناظرین، حضرت عتبہ بن ابی لہب صحابی رسول تھے۔ عتبہ پیغمبر اسلام کے اس سب سے بڑے دشمن کے فرزند تھے
آپ کا نسب نامہ یہ ہے: عتبہ بن ابی لہب ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی قرشی ہاشمی۔ کیونکہ ابو لہب حضرت کا چچا تھا، اس رشتے سے عتبہ آپ کے ابن عم تھے۔ عتبہ پیغمبر اسلام کے اس سب سے بڑے دشمن کے فرزند تھے جس نے بھتیجے کی تحقیر، مسلمانوں کی ایذا رسانی اور اسلام کی بیعقلی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا تھا۔ پھر بھی ان کا اور حضرت کا گوشت پوش ایک تھا، خون کا اثر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا اور ماندین اسلام کا شیرازہ بکھر چکا تو حضرت کو چچیرے بھائی کا خیال آیا۔ حضرت عباس سے پوچھا، تمہارے دونوں بھتیجوں عتبہ اور معتب کو نہیں دیکھا، معلوم نہیں کہاں ہیں؟ عباس نے کہا، مشرکین قریش کے ساتھ وہ بھی مکہ چھوڑ کر کہیں نکل گئے ہیں۔ فرمایا، جاؤ جہاں کہیں ملے لے آؤ۔ اس سے ارشاد پر حضرت عباس تلاش میں نکلے اور دونوں کو ڈھونڈ کر کہا، چلو تم کو رسول اللہ نے یاد فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں چچا کے ساتھ بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اسلام پیش کیا، بنکار کا وقت گزر چکا تھا، اس لیے بلا تعمل قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان میں لا کر کچھ دعا فرمانے لگے۔ دعا سے واپسی کے وقت چہرہ انور وفور مسرت سے چمک رہا تھا۔ عباس نے کہا، خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کے چہرے پر مسرت کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا، میں نے اپنے ان دونوں بھائیوں کو خدا سے مانگا تھا، اس نے مجھے دے دیا، یہ مسرت اسی کا نتیجہ ہے۔ اسلام کے بعد مکہ ہی میں رہ، البتہ بعض غزوات میں شریک ہونے کے لیے مدینہ آتے جاتے۔ چنانچہ غزوہ حنین میں حضرت کے ساتھ شریک ہوئے اور اس فدیت اور جانثاری کے ساتھ کہ جب ساری فوج میں اضطراب پیدا ہو گیا اور بہت سے مسلمانوں کے پاؤں عارضی طور سے اکھڑ گئے، اس وقت بھی ان کے پیروں میں لغزش نہ آئی۔ حنین کے بعد طائف میں بھی ساتھ رہے۔ ان کے زمانے میں وفات کی تصریح نہیں ملتی، لیکن عہد صدیقی اور فاروقی میں کہیں نظر نہیں آتے۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر ہی کے زمانے میں وفات پا چکے تھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کی بھی یہی رائے ہے۔ دوسری ابو لہب کی بیٹی جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا نام عزہ بنت ابی لہب ہے۔ یہ ایک صحابیہ اور پیغمبر اکرم کی چچازاد بہن ہے۔ اوفی بن حکیم بن امیہ بن حارثہ بن الاوقس السلمہ نے آپ سے شادی کی اور آپ سے عبیدہ، سعید اور ابراہیم بنی اوفی پیدا ہوئے۔ طارقطنی نے کتاب اخوت میں کہا ہے، آپ سے کوئی روایت نہیں ہے۔ آپ کی دوسری بہن خالدہ بنت ابی لہب ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ مہاجرات صحابیہ میں سے ہیں۔ آپ نے عثمان بن ابی العاص بن بشرا بن عبد بن دہمان الثقفی سے شادی کی۔ ان کا زیادہ تر تذکرہ کتب میں موجود نہیں ہے۔ آپ کی تیسری بہن جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا نام درہ بنت ابی لہب ہے۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حارث بن نوفل سے ہوا، جو کہ ان کے بھی چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے۔ حارث بن نوفل سے ان کے 3 لڑکے عقبہ، ولید اور ابو مسلم پیدا ہوئے۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ حضرت درہ نے اسلام قبول کر کے ہجرت کی۔ حضرت درہ کے شوہر اور سسر نے غزوہ خندق سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت درہ کے سسر حضرت نوفل نے ہجرت کا شرف بھی حاصل کیا، مگر شوہر اس سعادت سے محروم رہے۔ البتہ حضرت درہ نے ہجرت کی۔ حضرت درہ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچی تو رافع بن معلی زرقی کے گھر اتری۔ وہاں بنو زریق کی عورتیں ان سے ملنے کے لیے آئیں اور کہنے لگیں، تم کو ہجرت کا کیا ثواب ملے گا، کیونکہ تمہارے باپ ابو لہب کے بارے میں سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تھی اور تم اسی کی بیٹی ہو۔ حضرت درہ کو یہ سن کر صدمہ ہوا اور آپ اسی پریشانی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور اپنی فریاد سنائی۔ حضور نے انہیں تسلی دی اور بٹھایا، لوگوں کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی اور تھوڑی دیر بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اے لوگوں، مجھ کو میرے خاندان کے بارے میں تکلیف دیتے ہو، حالانکہ قسم خدا کی میرے اقربا کو میری شفاعت ضرور پہنچے گی، یہاں تک کہ صد حکم اور سلحب بھی اس سے مستفید ہوں گے، اور فرمایا کہ میرے قرابت داروں پر تان و تشنی سے مجھے نہ ستایا جائے۔ ناظرین، حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا نکاح صحابی رسول حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو کہ انتہائی خوبصورت اور خوش شکل انسان تھے اور جبرائیل امین اکثر انہی کی صورت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اسلام و ہجرت آپ نے صحابیہ ہونے کے ساتھ ساتھ مہاجرہ ہونے کا بھی شرف پایا ہے کہ آپ کا شمار ان صحابیات میں ہوتا ہے جنہوں نے کفار مکہ کے مظالم سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ آپ سے مروی احادیث میں 2 مشہور احادیث ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ لوگوں میں بہتر کون ہے، تو حضور اکرم نے فرمایا، جس میں تقوی زیادہ ہو، جو لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم کرتا ہو، برے کاموں سے روکتا ہو اور صلہ رحمی کرتا ہو۔ حضور اکرم نے فرمایا، کسی مردہ کے افعال کے بدلے کسی زندہ کو اذیت نہیں دی جا سکتی۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضرت درہ بنت ابو لہب نہایت فیاض تھیں اور مسلمانوں کو کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ ناظرین، گویا ابو لہب کے تمام بچوں نے اسلام قبول کیا سوائے عتیبہ کے، جس سے شیر کھا گیا تھا۔ کافر کے گھر میں مسلمان کی پیدائش ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں، تاریخ ایسی کئی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔
ناظرین، ابو لہب کے واقعے سے یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی شان میں گستاخیاں کرنا، ان کا مذاق اڑانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہر دور کے کافروں اور مشرکوں کا ترہ امتیاز رہا ہے۔ قرآن کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام سے ہی یہ سلسلہ شروع ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، بس ہنسی کرنے والوں ہی کو اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ یعنی وقتی طور پر تو وہ رسولوں کا مذاق اڑا کر بہت خوش ہوتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو رسولوں کو بدنام کر دیا، مگر ان کافروں کو ڈھیل دی جاتی ہے جس کی انہیں خبر ہی نہیں ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یقیناً آپ سے پہلے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی ان کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، بس میرا عذاب کیسا رہا۔ اور یقیناً قرآن کے اوراق شاہد ہیں کہ مذاق اڑانے والوں کو رب العالمین نے دنیا میں ہی تہس نہس کر کے ذلیل و رسوا کر دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو رب ذوالجلال والاکرام نے غرق آب کر دیا۔ سیدنا ہود علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کے اوپر رب ذوالجلال والاکرام نے ایسی ہوا کو مسلط کر دیا جس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو ان کی بستیوں سمیت رب ذوالجلال والاکرام نے آسمان سے زمین پر دے مارا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیخ مسلط کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والے فرعون کو اللہ العالمین نے قیامت کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو رب تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا کر کے در بدر کی ٹھوکریں کھانا ان کا مقدر بنا دیا۔ الغرض جس قوم اور جس شخص نے بھی نبیوں اور رسولوں کے ساتھ مذاق کیا، وہ دنیا ہی میں ذلیل و رسوا ہو کر عذاب الہی کا شکار ہوا، اور یہ رب نے وعدہ لے رکھا ہے کہ جو بھی شخص ایسا کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہو کر عذاب الہی سے دوچار ہوگا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت ہی رسوا کن عذاب ہے۔ ناظرین، قرآن و حدیث اور تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جس نے بھی محبوب کائنات کی شان میں گستاخیاں کیں، رب ذوالجلال والاکرام نے انہیں دنیا ہی میں ذلیل و رسوا کر کے عذاب کا مزہ چکھایا، جیسا کہ ابو لہب کا تذکرہ ہم تفصیل سے کر چکے ہیں۔ دیکھیے اور ذرا غور کیجئے کہ ابو لہب نے پیارے آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک دن کی بد دعا کی، مگر رب نے اس کی اس گستاخی کا ایسا بدلہ لیا کہ آج تک اور تا قیامت ہر مسلمان سورہ تبت کی تلاوت نماز و غیر نماز میں کر کے اس کے اوپر ہلاکت و بربادی کی دعا اور اعلان کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں ہوا اس گستاخ رسول کے ساتھ، بلکہ اس گستاخ رسول کی موت بھی ایسی ہوئی کہ خود اس کی اولاد بھی اس گستاخ کو چھونے سے انکار کرتی رہی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ گستاخ رسول اللہ کی پکڑ میں آ گیا اور عطسہ بیماری سے دوچار ہو گیا۔ عطسہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کا سارا جسم زہرآلود ہو کر سڑ اور گل جاتا ہے۔ اس گستاخ کا بھی جسم سڑ اور گل گیا اور تب جا کر یہ مرا۔ مرنے کے بعد بھی کئی دنوں تک اس کی لاش ایسے ہی باہر پڑی رہی، کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہ تھا، کسی نے چھوا تک نہیں، خود اس کے اولاد نے بھی اس کی لاش کو نہ ہی چھوا اور نہ ہی دیکھا۔ کئی دنوں تک اس کی لاش ایسے ہی سڑتی رہی۔ بالآخر شرم و عار سے بچنے کے لیے اس کی اولاد نے لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر ایک گڑھے میں گرا دیا اور دور سے ہی پتھر پھینک پھینک کر اسے دفن کر دیا۔ یہ ہوتا ہے گستاخ رسول کا دردناک انجام۔ ناظرین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی کچھ ایسا ہے کہ مشرک و کافر جتنی چاہے برائی کر لیں مگر آپ کی برائی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد رکھا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے جس کی تعریف و توصیف، جن کا ذکر جمیل تمام آسمانوں اور زمین والوں نے سب سے بڑھ کر کیا ہو۔ اب جس بدباطن نے اپنی زبان سے محمد کہہ دیا اور پھر آپ کے حق میں گستاخی کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ پہلے تو اس نے اپنی زبان سے خود محمد کہہ کر یہ اقرار کر لیا کہ یہ ایسے انسان ہیں جن کی تعریف زمین و آسمان میں سب سے زیادہ کی جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر محمد کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد وہ ہے جس کی تعریف بار بار کثرت سے کی جائے اور جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو اور جو اپنے تمام صفات کے اندر کامل و اکمل ہو۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔